تو سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں. اور یہ صرف قرآن کو باقی رکھنے کے، قرآن کا حق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. ہر مومن پر اس کا حق ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرے، چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان، اکثریت وہ ہے جو اللہ کے اس کلام کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، ادا نہیں کر پاتے. ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے ہیں بس وہ رمضان میں قرآن پڑھ لیا اور باقی دنوں میں صبح سورہ یاسین پڑھ لی، رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی، فاقے سے حفاظت ہو جائے، سورہ تبارک پڑھ لی، قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جائے. کسی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سورہ یاسین اس کے سامنے شروع کر دی، سورہ رات پڑھنا شروع کر دیا. بھئی قرآن صرف ان وظیفوں کے لیے تو نہیں تھی. پڑھا جائے، اس نیت سے بھی پڑھا جائے، لیکن خاص قرآن کو اس مقصد اور اس نیت سے بھی پڑھا جائے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کلام کا تیرا مجھ پر حق ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فضائل قرآن لکھی اور تعلیم میں بار بار پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے. لیکن حضرات علماء یہی کہتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن صرف اسی لیے تو نہیں لکھی تھی کہ اس کی آپ تعلیم کرتے رہو، سنتے رہو. وہ تو فضائل اس لیے بیان کیے تھے کہ قرآن کی ان فضیلتوں کو سن کر آدمی اپنا معمول بنائے کہ روزانہ قرآن کی ایک مقدار پڑھنا مقرر کرے. لیکن علماء بھی غافل، حفاظ بھی غافل، طلباء بھی غافل، اور بہت سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی بھی غافل. پوچھا جاتا ہے علماء سے بھی کہ بھئی روزانہ کتنا پڑھتے ہو، تو آدھے پارے کی مقدار بھی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی غفلت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ خاص کر جو دین کی محنت میں لگے ہوئے لوگ ہوں ان کو تو تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. غیر حافظ کو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک پارے کا معمول بنانا چاہیے کہ کبھی ناغا نہ ہو. اور حافظ کو تو 3 پارے، بلکہ اللہ توفیق دے تو روزانہ ایک منزل پڑھے آپ. یہی فضائل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرائے صحابہ کا معمول، کہ صحابہ میں وہ لوگ جن کو اللہ نے حفظ کی اور پورے کے پورے قرآن کو یاد کرنے کی سعادت دی تھی. علماء نے لکھا ہے ایسے صحابہ تقریباً 10,000 سے زائد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. 10,000 سے زائد. تقریباً ہر ایک حافظ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ قرآن کو ہر 7ویں دن ختم کرتے تھے. فمی بشوقن لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. منزل جو ہمارے یہاں بھی قرآن میں پہلی شروع ہوگی سورہ فاتحہ سے، دوسری شروع ہوگی سورہ مائدہ سے، تیسری شروع ہوگی سورہ شعراء سے، چوتھی شروع ہوگی بنی اسرائیل سے، 5ویں شروع ہوگی شعراء سے، 6ٹھی شروع ہوگی صافات سے، اور 7ویں شروع ہوگی قاف سے. ہر 7ویں دن قرآن کریم کا ختم. یہ عام صحابہ کا معمول تھا. تو قرآن کو یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کہ ہم پڑھتے رہیں. رمضان میں تو بڑھا دیں پڑھنے کی مقدار، لیکن باقی ایام میں بھی پڑھتے رہیں. اور دوسرا جو بہت اہم ذریعہ ہے قرآن کی یاد کے لیے اور بھولنے سے حفاظت کے لیے، یا کچا ہو تو پکا کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کتاب الزہد میں، فرماتے کہ لوگ کہتے کہ فلاں آدمی قرآن بھول گیا. ابن مسعود فرماتے بھولا نہیں، بھلایا گیا. اس نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس کو قرآن بھلا دیا ہے. اور آگے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن سے بھولنے سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو، کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو ہم اپنا جائزہ لے کہ یہ قرآن کچا ہوا ہے تو ہم کوئی ایسے گندی چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہیں. یہ بھی ذریعہ بنتا ہے آدمی کے قرآن بھولنے کا، قرآن کے کچا ہونے کا. ویسے گناہ سے تو ہر مسلمان کو ہی بچنا ہے، لیکن جس کا جیسا مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جیسا میں نے کہا بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عام مسلمان سے اٹھا کر حافظ قرآن کی فہرست میں شامل کیا ہے. تو ایک عام مسلمان کو جب گناہ سے بچنا ضروری ہے تو مجھے اور آپ کو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نہ کرے اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو کل کو عذاب بھی بہت سخت ہے. میں ایک روایت سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے نقل کی ہے، بڑی خطرناک روایت ہے. تو مقصود خالی ڈرانا نہیں ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں پہلی جلد میں غالباً ہے یہ روایت، کہ جہنم میں ایک وادی ہے،
جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ پھر آگے روایت میں موجود ہے اس وادی میں ایک کنواں ہے، جہنم اور وادی دونوں کے دونوں اس کنویں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اس کنویں میں ایک سانپ ہے، اس سانپ سے یہ تینوں پناہ مانگتے ہیں، جہنم بھی، اس کی وادی بھی اور اس کا کنواں بھی، کہ اللہ اس سانپ سے تو ہمیں بچائیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خطرناک قسم کا سانپ جس سے پناہ مانگنے میں جہنم بھی شامل، اس کی وادی بھی شامل، اس کا کنواں بھی شامل، یہ سانپ اس حافظ پر مسلط کر دیا جائے گا جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا رہا۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ تو ہم حافظوں کی تو ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، خاص کر یہ بچے ہمارے، موبائل کے گناہوں سے بچاؤ، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آنکھوں کے گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حفظ کی سعادت دی تو ایسے بن کر ہمیں رہنا ہے کہ لوگ رش کریں اور اپنے بچوں کو مثال دے کہ بیٹا تو بھی ایسا بن، دیکھ فلاں کا بیٹا حافظ ہے، کتنی بہترین اس کی زندگی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسا بچاتا ہے، ماں باپ کی کیسی اطاعت کرتا ہے۔ اسے مثالی حافظ ہمیں بننا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک تو قرآن کو یاد رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے آپ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، حافظ ہیں تو کم سے کم 3 پارے پڑھیں۔ نمبر 2، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری فکر کریں، اور اس کے باوجود ہو جائے تو توبہ استغفار فوراً کریں۔ اور تیسرا عمل جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایک تو سورہ الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک یہ 5 آیتیں بنے گی، 6ٹھی آیت آیت الکرسی، 7ویں اور 8ویں آیت آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، یعنی لا اکراہ فی الدین اور اس کے بعد والی اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو 5 آیتیں تو شروع میں ہوئی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور 3 آیتیں یہ ہوئی آیت الکرسی، اس کے بعد لا اکراہ والی آیت، اور اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا والی آیت۔ 5 اور 3 یہ 8 آیتیں ہوئی، اور یہ 5 گنیں گے تو پھر وہ 11 ہو جائے گی، کیونکہ الف لام میم پر بعضوں نے آیت نہیں گنی ہے تو اس کو 4 گنا ہے، تو وہ 4 گنیں گے تو 10 اور اس کو 5 گنیں گے تو 11۔ تو یہ 8 اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کا جو بالکل اخیری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ایک آیت، لا یکلف آمن الرسول بما انزل الیہ یہ دوسری آیت، اور لا یکلف اللہ نفسا سے لے کر اخیری صورت تک یہ تیسری آیت۔ تو یہ کل 11 آیتیں ہوئی، سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیت اولئک هم المفلحون تک، اس کے بعد 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2، اور اس کے بعد 3 آیتیں سورہ بقرہ کے اخیری رکوع، یہ کل 10 یا 11 آیتیں بنی۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی سعادت اور دولت دی ہے وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کا معمول بنا لے، انشاءاللہ قرآن وہ بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور جن کا کچا ہے وہ پختہ کرنے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان کرے۔